پرانے زمانے میں ایک کنجوس تاجر رہتا تھا جس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو جوان اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی نوجوان اس سے شادی کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن تاجر اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ مہر مانگتا تھا اور ہر نئے رشتے کے ساتھ مہر کی رقم کچھ دینار بڑھا دیتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ایک ضخیم کتاب نکالی اور بتایا کہ اس نے اس کتاب میں اپنی بیٹی کے کھانے پینے، کپڑوں اور دواؤں اور دیگر ضروریات کا خرچ بچپن سے اب تک درج کیا ہے۔ اس لیے جو بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے ان تمام اخراجات کا معاوضہ دینا ہوگا جو اس نے اس پر خرچ کیے ہیں۔ تاجر نے کہا کہ میں محنت کرتا ہوں اور اسے پالتا ہوں، اور پھر کوئی خوش نصیب اسے اپنے بازو میں لے جاتا ہے، اور وہ بھی معمولی مہر کے بدلے۔ ہرگز نہیں، مہر کو تمام درہموں کو پورا کرنا چاہیے جو میں نے اس پر خرچ کیے ہیں۔ والد کی ضد کی وجہ سے تمام نوجوان پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اس کی بیٹی نے کہا، ابا، آپ مجھے اپنی چیزوں کی طرح بیچ رہے ہیں، جیسے کوئی سامان ہو جسے آپ قیمت ملنے پر بیچ دیتے ہیں۔ والد نے جواب دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تجارت میں جب میں کوئی چیز بیچتا ہوں تو اس کی قیمت کے علاوہ منافع بھی لیتا ہوں، لیکن تمہارے معاملے میں میں نے کبھی منافع کا مطالبہ نہیں کیا، میں صرف لاگت کی قیمت مانگتا ہوں، یقین کرو۔ بیٹی نے مایوسی سے سر ہلایا اور کہا، کوئی فائدہ نہیں، اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد ایک خوبصورت نوجوان آیا۔ اس نے لڑکی سے شادی کی درخواست کی۔ والد نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا مہر کتنا ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں، ساری بستی میں اس کا چرچا ہے۔ تاجر نے کہا، پچھلے مہینے آنے والے رشتے کے بعد سے مہر میں 20 دینار کا اضافہ ہو چکا ہے۔ نوجوان نے کہا، مجھے معلوم ہے اور میں آپ کی مانگی ہوئی رقم دینے کو تیار ہوں، لیکن قسطوں میں۔ میں ایک اچھی نوکری کرتا ہوں اور اپنی آدھی تنخواہ آپ کو دوں گا اور باقی آدھی میں اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا۔ اس طرح 8 سال میں آپ کا مہر ادا کر دوں گا۔ تاجر نے سوچا کہ شاید ایسی اور کوئی موقع نہ ملے۔ اس نے قسطوں میں ادا کرنے کے لیے میں مجبور ہوں کہ قیمت بڑھا دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں 10 سال تک اپنی آدھی تنخواہ دینی ہوگی۔ نوجوان نے سر جھکایا اور کہا، میں راضی ہوں، لیکن اس شرط پر کہ ہم دونوں ایک دستاویز پر دستخط کریں گے جس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ مہر کی مکمل ادائیگی کے بعد تمہاری بیٹی میری ہوگی۔ تاجر نے دستاویز دیکھی، اس پر دستخط کیے۔ کچھ معروف تاجروں نے گواہوں کے طور پر دستخط کیے۔ شادی ہو گئی اور لڑکی اپنے والد کی خدمت کرتی رہی، اس کے لیے کھانا پکاتی اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ 10 سال بعد لڑکی نے اپنے والد سے ملنا بند کر دیا۔ والد نے اپنی بیٹی کو یاد کیا اور اس کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کی تلاش میں پاگل ہو گیا اور بالآخر داماد کے گھر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی۔ داماد نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ والد نے کہا، میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، پلیز۔ داماد نے کہا، معاف کیجیے، آپ کا ان سے ملنا معاہدے کے خلاف ہے۔ اگر آپ اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دوگنا مہر دیں۔ والد نے فوراً کہا، میں راضی ہوں، جتنا چاہو اتنا دوں گا۔ داماد نے ایک دستاویز نکالی اور کہا، آؤ، اس پر دستخط کرو کہ دوگنا مہر دینے کے بعد آپ کی بیٹی آپ کو واپس مل جائے گی۔ دونوں نے دستخط کیے اور کچھ ہمسایوں نے گواہی دی۔ والد اور بیٹی ملے۔ والد نے معافی مانگی اور بیٹی نے اسے معاف کر دیا۔ داماد نے معاہدے کے دستاویز کو پھاڑ دیا اور کہا، بیٹیاں بیچنے کی چیز نہیں ہیں، وہ اللہ کی امانت اور نعمتیں ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو۔